کہا تھا نا، کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا خدا کے بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن حقیقتاً انسان وہی ہے جو رب کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قبیلہ بنو اسیل کی نا ایک بڑی، اب وہ بازار کے اندر نہ آئی، اور بازار کے اندر آ کے اس نے نا تیل خریدا۔ اب اس کی مالکہ جو تھی وہ یہودی تھی، اب مالکہ کا تیل لینے کے لیے وہ آئی تھی۔ اس کنیز کو محبوب علیہ السلام حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں تھے۔ مسجد نبوی سے سرکار نے فرمایا سلمان بلال عرض کی جی حضور، فرمایا جلدی کرو کسی معاملے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ یعنی اتنا اہم مسئلہ تھا کہ محبوب اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ نکلے ہیں، فرمایا ایک معاملہ ہے اس کو نپٹا کے آنا ہے، ضروری کام ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی بھی ساتھ ہیں، بلال حبشی بھی ساتھ ہیں۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام جب گزرے نا تو اس بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث سبل الہدا کے اندر بھی ہے اور کنز العمال کے اندر بھی لکھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلال سلمان تم اس بڑھیا کا مسئلہ سن لو میں جا رہا ہوں، نہیں، محبوب علیہ السلام خود رکے، خود رکے، عرض کی حضور ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں آپ کام کر لیجئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ رو رہی ہے، یہ پریشان ہے، اگر میں اس کا غم نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، کون سنے گا۔ اب سرکار علیہ السلام ٹھہرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے میری مالکہ نے 5 دینار کا تیل لانے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تیل خرید لیا، تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا، یا رسول اللہ میرے پاس رقم نہیں ہے اور تیل خریدنے کی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال، عرض کی جی حضور، فرمایا جلدی جاؤ گھر سے 5 دینار لے کے آؤ۔ اب حضرت بلال 5 دینار لے کے آئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال اس کا تیل خرید لاؤ۔ تیل خرید کے اس اماں کو دیا نا، فرمایا اماں یہ لو تیل اور لے جاؤ۔ اب وہ پھر رو رہی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اماں اب کیوں روتی ہے؟ عرض کی حضور میری مالکہ بڑی سخت ہے، تیل تو لے جاؤں گی لیکن مار اب بھی پڑے گی، مار اب بھی پڑے گی۔ یا رسول اللہ میرے جسم کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ مار جو ہے وہ برداشت کر سکوں۔ سرکار نے فرمایا اب کیوں مار پڑے گی؟ عرض کی حضور دیر جو ہو گئی ہے، وقت لگ گیا ہے، میری مالکہ مارے گی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلال جا چلے جا، سلمان جاؤ ساتھ چلے جاؤ، جا کے سفارش کر دینا۔ محبوب نے فرمایا میں خود تیرے ساتھ جاؤں گا۔ آج جب 5 سال کے بعد ووٹنگ کا معاملہ آ جائے تو ہر دنیا دار کتے کی طرح دم اٹھاتا ہوا غریبوں کے در پہ پہنچ جاتا ہے، خدا کی قسم، اور ووٹ دینے کے بعد کوئی کسی کی نہیں پوچھتا۔ قربان چاہیے کملی والے مصطفیٰ پہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم جاؤ۔ آج ہوتا کیا ہے، غریب کی چوری ہو جائے نا، فون کرے چوری صاحب میری چوری ہو گئی ہے، چوری صاحب کہتے ہیں فون کر دیا جاؤ چلے جاؤ۔ اگر غریب چلا بھی جائے تو چودھری جا کے کہتا ہے، نمبردار کہتا ہے گاڑی لے کے آیا، گاڑی لے کے آیا۔ محبوب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، محبوب نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چل کے جاتا ہوں، چل کے۔ اب سرکار علیہ السلام چل کے گئے ہیں۔ اب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی۔ اب اس یہودن نے دروازہ کھولا، کملی والے مصطفیٰ کی نگاہیں نیچی ہیں۔ اب وہ یہودن کہتی ہے کہ میں نے ایسا جوان کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اس کی گفتگو ایسی پیاری تھی، اور نظریں جب تک وہ گفتگو کرتے رہے انہوں نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں قربان جائیے مصطفیٰ پہ۔ اب بڑھیا کے جاتے وقت کا معمول کیا تھا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی غریب در پہ آ جائے تو غریب کو کہتے ہیں پیچھے ہو کے بیٹھ جا۔ آج ہمارے مذہبی سٹیجوں کا بھی یہی حال ہے، فرنٹ سیٹ پہ وہی بیٹھے گا جس کی جیب کے اندر دتھی ہوگی۔ مسجد کا صفائی کرنے والا، گاؤں کا غریب بندہ، وہ پہلی صف میں آ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی ہو وہ پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا، سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ اس کی جیب میں دتھی نہیں ہے اس لیے نہیں۔ قربان چاہیے کملی والے مصطفیٰ پہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اماں جی آپ آگے چلیے، میں مصطفیٰ تمہارے پیچھے چلوں گا۔ سرکار پیچھے پیچھے چلے ہیں اس کے۔ اب کہا کہ جب اس یہودن نے بات سن لی نا
سرکار نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ، فرمایا راستے کے اندر تیل گر گیا تھا، تیل دوبارہ لیتے ہوئے دیر ہو گئی، اب اسے مارنا نہ، اب اسے مارنا نہ۔ تو وہ یہ حکم کہتی ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے یہ جملے کہے نا، تب تک ہم جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، کہا ہم بس گفتگو سن رہے تھے۔ تو میں نے کہا نہیں ماروں گی، نہیں ماروں گی، کہا جملوں کے اندر مٹھاس اس قدر تھی، میٹھی زبان، کہا محبوب علیہ السلام نے چھوڑا نا، پلٹ گئے۔ اب حضرت بلال پیچھے پیچھے ہیں، مصطفیٰ حضرت سلمان آگے نکل گئے۔ اب وہ کنیز اور وہ مالکم دوڑی ہوئی حضرت بلال حبشی کے پاس آئی، کہا کہ اے آنے والے یہ تو بتاؤ یہ کون تھے، یہ تو بتاؤ یہ کون تھے۔ تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، فرمایا تم نہیں جانتے، یہ وہ ہیں جن کو رب کائنات نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ کہا وہ دونوں دوڑتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی، نبی علیہ السلام سے عرض کی حضور مخلوق خدا سے اتنی محبت، فرمایا کہ میں بھی اسے نہیں ماروں گی، اب گھر تک آئے ہو تو ہمارا اندر بھی پاک کر جاؤ، کلمہ پڑھاؤ، ہمیں مسلمان کر جاؤ۔ یعنی یہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ محبوب علیہ السلام نے اتنا اخلاق کریمہ نہ اپنایا کہ اغیار نے کلمہ پڑھا اور خود کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر لیا۔